الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز دوستو، بزرگوں، آج ہم سب کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابی ہے ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر بغض رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر نفرتیں رکھنا اور دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان المبارک کا جو سب سے بڑی تیاری ہونی چاہیے، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی مقدس مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں کون سی چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے، ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور رمضان المبارک تمام مہینوں میں تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جو 11 مہینے تک گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کے فضل اور احسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا بہت ہی مقدس مہینہ ہم سب کو ملا ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے سے جو ہمارے تعلقات ہیں، خاص کر کے خصوصاً ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بھائی بہن سے، ان سے ہمارا رشتہ بہتر ہو، اور جو ہمارے معاشرے اور گاؤں اور سماج کے اندر جو ہمارے بارے میں دل کے اندر ہم ایک دوسرے کے دل کے بارے میں برائی رکھے ہوئے اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس چیز کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں کہ آپ بہترین کھانے کا انتظام کرتے ہیں، شربت کا انتظام کرتے ہیں، یعنی دنیا کے ہر قسم جتنا ہی اللہ نے آپ کو سہولت دیا ہے اس حساب سے اب آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کا کوشش کرنا اور اصل چیز کو بدلنا وہ ہمارا دل ہے، کہ ہمارے بھائی سے جو ہمارا جھگڑا چل رہا ہے یا ہمارا کوئی تعلقات خراب ہے، ہم اس سے محبت سے ملیں، ان سے معافی مانگیں کہ بھائی آپ سے ہماری یہ بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا یا کسی بات پہ بدتمیزی ہو گئی تھی، جس چیز کو ہم دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں یا ہمارا بھائی رکھا ہوا ہے، ان چیز سے اپنے بھائی سے رجوع کریں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس طریقے سے ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں ہم نفرت اپنے دماغوں کے اندر بسائیں گے، تو ہماری عبادت کہاں سے قابل قبول ہوگی؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارے گھروں کے اندر ڈیلی 2 سے 3 مرتبہ جھاڑو لگتا ہے، جھاڑو لگایا جاتا ہے۔ گھر گندا ڈیلی ہوتا ہے اور اس کے اندر شام، صبح، دوپہر جھاڑو لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ گھر کی صفائی ہو۔ لیکن اسی طریقے سے مسجد ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے خوبصورت جگہ ہو، اس کے لیے دن میں کئی مرتبہ اس میں صفائی کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارے دلوں کے صفائی کے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، اور ہم نے اگر اپنے دلوں کی صفائی اور اپنے دوست، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے گاؤں اور سماج اور محلے کے اندر جو نفرتیں چل رہی ہے، اگر ہم نے اس نفرت کو دور نہیں کیا تو سمجھیے کہ ہمارا یہ روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیز دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ اصل معنی میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہم اپنے نیت کو بہتر بنائیں۔ جو ہمارے نیت کے اندر سوچ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے نیتوں کے اندر کیا چیز سوچ کر چل رہے ہیں، اور دماغ کے اندر جو ہم گندگی بھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں اور اس قسم کی بغض رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس طریقے سے ہونا، یہ تصور، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت
اور ان کی ہی پیروی میں ہماری زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اگر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا اور صحابہ کی زندگی کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھیے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے ہر مرحلے میں ہم نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے اور ہم پریشان ہی پریشان رہیں گے۔ اسی لیے یہ رمضان المبارک کا بہت ہی پاکیزہ اور مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے بھائی بہن ہیں، آپس میں جو کچھ بھی ہو، میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنے بھائیوں سے بھی معافی مانگیں، اپنے رشتہ دار اور گاؤں اور سماج کے اندر بھی اگر آپ کا کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو ان سے آپ اپنے دلوں کی صفائی کریں، جس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں۔ ہفتے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہم کپڑے بدلتے ہیں تاکہ ہمارے بدن کے اوپر کپڑے چمکے، اسی لیے اپنے دل کو چمکانے کے لیے، دل کی صفائی کرنے کے لیے آپ کو اللہ سے توبہ، اور جس انسان کو آپ اپنے زبان کی وجہ سے یا اپنے ہاتھ کی وجہ سے یا آپ اپنے پیر اور جسم کے کسی بھی حصے کی وجہ سے آپ نے اگر کسی کو تکلیف دیا ہے تو ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کے اندر جو گندگیاں بھری ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں ایک دوسرے کے بارے میں بھری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو صاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی دل کو صاف کر دے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی اگر کسی کے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری بھی آپ غلطی کو معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پورے امت محمدیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت، ان کی شریعت، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔